بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نمبر 3، بعض لوگ مستقلاً دعا ترک کر دیتے ہیں۔ جیسے بعض اوقات آدمی اللہ سے مانگنے سے کراہت کرتا ہے، نہیں چاہیے ہم کو، نہیں مانگنا ہے ہم کو۔ کیوں، کب ہوتا ہے ایسا؟ بعض اوقات ایک آدمی کوئی چیز اللہ سے مانگتا ہے، مثلاً بیٹا مانگا بیٹی ہوئی، پھر بیٹا مانگا بیٹی ہوئی، پھر بیٹا مانگا بیٹی ہوگی۔ کوئی رشتہ دار تھا قریبی بیمار تھا، اس کے لیے شفا کی دعا کی، مر گیا۔ کچھ مسئلہ تھا، دعا کی، حل نہیں ہوا۔ بعض اوقات بندہ اللہ سے غصہ ہو جاتا ہے اور مستقلاً دعا ترک کر دیتا ہے، نہیں مانگنا ہے اس کو، بولے ذرا اللہ سے تو مانگ، ارے نہیں مانگنا ہے ہم کو۔ یہ کفر ہے، اسلام سے آدمی نکل جاتا ہے۔ مطلقاً دعا ترک کر دینا اللہ سے اور دعا سے بیزاری ظاہر کرنا کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تمہارے رب کا فرمان ہے کہ تم مجھ کو پکارو، مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ آگے کیا فرمایا؟ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ، ہاں وہ لوگ جو میری عبادت سے گھمنڈ کرتے ہیں، اکڑتے ہیں مانگنے سے، دعا کرنے سے، عبادت کرنے سے، سیدخلون جہنم داخرین، ان قریب وہ ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ جو اللہ کی عبادت سے اکڑتے ہیں، اللہ سے مانگنے سے اکڑتے ہیں، گھمنڈ کرتے ہیں اللہ کے مقابلے میں، ارے سب ہے ہمارے پاس، کیا مانگے اب، گھمنڈ کرتے اللہ تعالیٰ سے، تو ایسے لوگ سیدخلون جہنم داخرین، ان قریب وہ جہنم میں ذلیل ہو کر داخل ہوں گے۔ گھمنڈ کیا انہوں نے، اللہ ان کو ذلیل کرے گا آخرت میں۔ تو اللہ سے مانگنا چھوڑنا نہیں چاہیے۔ آج مسئلہ حل نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ پر اعتماد رکھنا چاہیے، بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اللہ کی مصلحت غالب ہوتی ہے ہماری حاجت پر۔ اللہ جانتا ہے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے۔ ہم مانگے اللہ سے، لیکن اس کے باوجود اگر نہیں حل ہوتا ہے تو اللہ سے شکایت نہ کریں، اللہ سے ناراض نہ ہوں، اللہ کے شان میں ایسی کوئی بات نہ کہیں جس سے ہماری دنیا تو گئی آخرت بھی گئی، ایسا ہو جائے۔ بہت ضروری ہے۔ یہ سورہ غافر کی آیت نمبر 60 ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اِنَّهُ مَن لَّمْ يَسْأَلِ اللَّهَ تَعَالَى يَغْضَبْ عَلَيْهِ، وہ بندہ جو اللہ تعالیٰ سے سوال نہیں کرتا، وہ بندہ جو اللہ سے مانگتا نہیں ہے، اللہ اس سے غصہ ہوتا ہے، اس کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔ کیوں غصہ ہوتا ہے؟ اللہ رب ہے، اس کے پاس سب کچھ ہے، یہ بندہ ہے، محتاج ہے، پھر بھی نہیں مانگتا اللہ سے، اتنا اکڑتا ہے اللہ سے، اللہ ناراض ہوتا ہے اس سے۔ اللہ کو مانگنے والا پسند ہے، نہیں مانگنے والا پسند نہیں ہے۔ عجیب بات ہے، مخلوق کا الٹا ہے۔ واللہ یغضب ان ترکت سؤالہ وبنی آدم حین یسأل یغضب، مشہور شعر ہے عربی زبان کا کہ اللہ تو وہ ہے کہ جب تو اس سے مانگنا چھوڑے تو غصہ ہوتا ہے، اور آدم کی اولاد ایسی ہے کہ مانگے تو غصہ ہوتی ہے۔ انسان کو مانگو اور مانگا اس نے، ایسا ہو جاتا ہے، لیکن اللہ سے مانگ، اچھا میرے بندے نے مانگا مجھ سے۔ بندے کی عزت دنیا میں مخلوق کے سامنے مانگنے سے گھٹتی ہے کہ بڑھتی ہے؟ گھٹتی ہے، لیکن اللہ کے ہاں اس کی عزت مانگنے سے بڑھ جاتی ہے۔ اب آدمی عزت کا طریقہ خود اختیار کرے، کس سے مانگنا چاہیے، کہ وہ تو مانگنے والے کو عزت دیتا ہے، پھر آدمی اس سے نہ مانگے تو یہ ذلت نہیں ہے؟ سیدخلون جہنم داخرین، تو جو نہیں مانگتا ہے اس کو عزت نہیں چاہیے، ذلیل کر کے جہنم میں داخل کریں گے اس کو۔ یہ اللہ کی طرف سے وعدہ ہے اس کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اچھا اس میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ بعض صوفیہ نے ایک نیا فلسفہ نکالا اس میں۔ انہوں نے کیا کہا، دیکھو تقدیر میں جو ہے وہ تو مل کے رہے گا، مانگو نہیں مانگو، تو تقدیر پر رضا کے خلاف ہے اللہ سے مانگنا۔ یہ انبیاء کو بھی نہیں سوجھی، صوفیہ کو سوجھی کہ اللہ نے جو تکلیف ڈالی ہے، آپ کہہ رہے ہو اللہ تکلیف ہٹا، یعنی آپ راضی نہیں ہو اللہ کے فیصلے سے۔ کوئی آدمی بولا ہاں نا صحیح ہے، تو
تکلیف ڈالا کون؟ اللہ. فیصلہ کیا کون؟ اللہ. اور تو کہہ رہا ہٹا، یعنی تو زیادہ سمجھدار ہے، اللہ حکمت والا ہے. تو اللہ کے فیصلے کو بدلنا چاہتا ہے تو دعا نہیں کرنا چاہیے. تکلیف ہٹانے کے لیے اللہ کو نہیں کہنا چاہیے تکلیف آنے دو، جیسا اللہ رکھے ہم راضی ہیں. یہ انبیاء کا طریقہ نہیں ہے، یہ جہالت ہے. اسی لیے ایمان میں بھی غلو ہوتا ہے اور اعمال میں بھی غلو ہوتا ہے. یہ ایمان کا غلو ہے، یہ تقدیر پر عقیدے میں غلو ہے. عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عیسائیوں نے غلو کیا، ان پر ایمان لانے میں ایمان میں بھی غلو ہو جاتا ہے کہ آدمی جو ماننا ہے عجیب و غریب قسم ایجاد کر لے ایمان کی. یہ کون سا ایمان ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور سارے نبی مصیبتوں میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے؟ کرتے تھے. چھوٹی بڑی ہر چیز اللہ سے مانگنا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے بندے سے جب بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے. یہ صرف حاجت کے پورا کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ خود ایک عبادت ہے. یہ خود ایک عبادت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل. دعا فائدہ مند ہوتی ہے ہر مصیبت کے سلسلے میں، چاہے وہ مصیبت آئی ہو یا نہیں آئی ہو. دیکھیے دو طرح سے معاملہ ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے دفع البلا اور دوسرا ہے رفع البلا. یہ کیا ہے؟ دفع البلا کیا ہے؟ بلا آئی نہیں، ابھی آ رہی ہے، اس کو دفع کرنا. دوسرا ہے بلا آ چکی ہے، اس کو رفع کرنا. رفع کرنا، دفع کرنا، رفع دفع. تو ہر حیثیت سے دعا نفع دیتی ہے. اگر مصیبت آئی نہیں ہے لیکن آدمی سمجھتا ہے آ سکتی ہے، اگر آدمی اللہ سے مانگے اے اللہ اگر کوئی مصیبت آنے والی ہے تو مت آنے دے، تو دعا کا فائدہ ہوتا ہے. دعا آ چکی ہے، مصیبت آ چکی ہے، مصیبت میں مبتلا ہو چکا ہے، اللہ سے کہے اللہ مصیبت آ چکی ہے، اللہ اس مصیبت کو ہٹا دے، تو بھی دعا سے فائدہ ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ الدعاء ينفع مما نزل. دعا اس مصیبت میں بھی نفع دیتی ہے جو مصیبت آ چکی ہے، اور ومما لم ينزل، اور اس مصیبت سے بھی نجات کا ذریعہ ہوتی ہے جو ابھی تک آئی نہیں ہے. فعلیکم عباد اللہ بالدعاء. اے اللہ کے بندو اللہ سے دعا کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ اے اللہ کے بندو اللہ سے دعا کرو. اللہ کی تقدیر پر ایمان ہے، لیکن اس ایمان کے ساتھ ساتھ اس پر بھی ایمان ہے کہ اللہ چاہے تو ڈالی ہوئی تکلیف اٹھا لیتا ہے. یہ ایمان کی تکمیل ہے. اللہ نے تکلیف ڈالی، اب تکلیف ہٹا کون سکتا ہے؟ اللہ. تو وہ اللہ ایسا ہے کہ تکلیف ڈالتا ہے، اور بندہ جب اس تکلیف کے ہٹانے کی اللہ سے دعا کرتا ہے اس بندے کی خاطر اللہ تکلیف بھی ہٹاتا ہے. تو بندے کے مطالبے پہ اللہ تعالیٰ اپنے فیصلے میں جو بندے کے لیے قضا کا معاملہ ہے اللہ اس کو بدل دیتا ہے. کیا بندے کا شرف نہیں ہے؟ لیس شیء اکرم علی اللہ تعالی من الدعاء. دعا سے زیادہ کوئی اللہ کے نزدیک اکرام والی چیز نہیں ہے، شرف والی چیز نہیں. دعا بہت بڑی چیز ہے، اللہ اس پر ڈالی ہوئی تکلیف کو ہٹا دیتا ہے. تو یہ اللہ کا معاملہ ہے. تو بندے کے لیے حکم کیا ہے؟ اللہ سے دعا کرے. فعلیکم عباد اللہ بالدعاء. اللہ کے بندو اللہ سے دعا کرتے رہا کرو. یہ حاکم کی روایت ہے اور یہ حسن درجے کی روایت ہے. تو یہ تیسری غلطی تھی کہ لوگوں کا ناراض ہو کر دعا چھوڑ دینا یا راضی ہو کر دعا چھوڑ دینا، کہ اللہ سے اتنا راضی اے اللہ تو جہنم میں بھی ڈالے تو تیری مرضی ہے. جاہل ہے یہ، بے وقوف جاہل ہے یہ. کیوں؟ اس لیے کہ یہ رضا صحیح نہیں ہے. اللہ سے مانگنا چاہیے اے اللہ اگر تو نے، صحابہ کیا مانگتے تھے؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے ثابت ہے، کہتے تھے اے اللہ اگر تو نے مجھ کو شقی لکھا ہو، میری تقدیر میں لکھا ہو کہ میں جہنمی ہوں،
تو تو مجھ کو کیا کر دے؟ سعید بنا دے، اس لیے کہ تیرے پاس ام الکتاب ہے، تو بدل دے اس کو، کیونکہ اللہ سے مانگ سکتا ہے۔ اللہ سے مانگنے میں سستی کرنا چاہیے نہیں، اللہ سے مانگنے میں بخل نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ رب بخیل نہیں ہے، وہ دینے میں بخیل نہیں ہے، وہ دینے میں سخی ہے، تو مانگنے میں کنجوسی کرتا ہے، شرم نہیں آتی تیرے کو؟ مانگنے میں کیوں کنجوسی کرتا ہے؟ اس کے پاس دینے میں کمی نہیں ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، اس کو کوئی زبردستی نہیں کر سکتا ہے، وہ اپنی مرضی سے جو چاہے کرے۔ ایسے رب سے مانگ رہا ہے، ذرا حساب میں مانگ، اچھے سے مانگ، ذرا جم کے مانگ۔ کنجوسی کیوں کرتا ہے؟ اپنی اوقات کے حساب سے مت مانگ، اس کی بڑائی کے حساب سے مانگ۔ آدمی اپنی حیثیت دیکھتا، میں کیسا ہوں، دیتا نہیں، چھوٹا چھوٹا دیتا ہوں، دیا تو بھی، تو اپنی حیثیت سے اللہ سے بھی مانگتا ہے۔ اللہ دینے کے اعتبار سے کیسا ہے؟ جو چاہے دے اللہ تعالیٰ۔ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اس نے وہ سب کچھ تم کو دیا ہے جو تم اس سے مانگو، اور اگر اللہ کی نعمتیں گننا چاہو گے گن نہیں سکتے، تم اتنا دیا ہے اس نے، اور اللہ کے پاس اور بہت ہے۔ تو مانگنے میں آدمی بخل کرے نہیں، مانگے اللہ سے، اللہ کی تقدیر پر راضی رہے، لیکن اللہ سے دعا بھی مانگے، جو ہو گیا راضی رہے، جو ہو گیا اس پر راضی رہے۔ اب کوئی آدمی ایسی الٹی دعا کرنا شروع کر دے، اے اللہ میرا بچپن واپس دے دے، یہ نہیں ہوتا، ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے، واپس جھولے میں چلا جائے گا۔ اللہ نے کچھ چیز چلا گیا، وہ وقت، وہ فیصلہ ہو چکا ہے، اللہ کی طرف سے یہ طے ہو چکا ہے، جو وقت نکل گیا زندگی کا واپس آئے گا نہیں۔ تو ایک آدمی جو ہے مانگے، وہ مانگے جو واقعی شریعت کے مطابق ہو، لیکن تقدیر پر راضی رہنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک آدمی اللہ کی عطایا کے سلسلے میں بخل سے کام لے۔ مانگنے کے اعتبار سے مانگے اللہ سے، مانگے اللہ سے۔ اس میں یہ بھی ہے کہ ایک آدمی اللہ سے ایسی بھی دعا نہ کرے جو اللہ کی جو ازلی تقدیر ہے، ہمیشہ کے لیے جو اللہ نے طے کر دیا ہے، اس کو چینج کرنے کی دعا اللہ سے کرے۔ کیسا؟ اے اللہ فرعون، حامان، نمرود، ابلیس سب کو جنت میں ڈال۔ یہ مانگنا صحیح ہے نہیں، کیونکہ اللہ کی طرف سے فیصلہ ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کے لیے ہمیشہ کے لیے فیصلہ کر دیا ہے، تو اللہ کے قانون کو چینج کرنے کی کوشش نہیں کرے۔ ہاں اپنی حیثیت کے اعتبار سے اپنی حد تک جو مانگنا ہے مانگے، ایک دم ہی اللہ زمین کو آسمان بنا دے، آسمان کو زمین بنا دے، کچھ بھی الٹا سیدھا نہیں مانگے اللہ سے، کچھ بھی الٹا سیدھا نہیں مانگے، وہی مانگے جو واقعی صحیح ہے، غلط چیزیں نہیں مانگے اللہ سے۔ جیسے کوئی آدمی کہے اے اللہ جہنم کو ہی ختم کر دے، صحیح ہے دعائیں؟ صحیح نہیں ہے دعائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی حکمت کے خلاف ہے یہ، اللہ کی حکمت کا تقاضا ہے، اس کے عدل کا تقاضا ہے کہ جنت بھی ہو اور جہنم بھی ہو، تو اللہ کو ایسے ہی بول دینا جس کا اللہ نے بتا دیا یہ کبھی ہونے والا نہیں ہے، اس کو آدمی مانگے اللہ سے، یہ صحیح نہیں ہے۔ جس کے بارے میں خبر مل چکی ہے یہ ہونے والا نہیں ہے، ایسا ہی رہنے والا ہے، اس کے بارے میں آدمی اللہ سے تبدیلی کی دعا نہ کرے، اس کو بھی یاد رکھیے، ورنہ آدمی بولے گا جو مانگنا ہے مانگ، تو کیا مانگ سکتا ہوں میں، ذرا ٹھہرو ذرا، اور ایسا مانگنا شروع کر دے جو آج تک کسی نبی اور کسی ولی اور کسی نیک انسان عقل مند نے بھی نہیں مانگا ہو، تو ایسی چیزیں مانگنا شروع کر دے انسان۔